السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال غسل سے متعلق ہے کہ غسل کے اندر غرارہ کرنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص غرارہ نہیں کرتا ہے، کلی کر لیتا ہے، تو کیا غرارہ نہ کرنے سے اس کا غسل صحیح ہو جائے گا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غسل کے اندر غرارہ کرنا فرض ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غسل کے اندر غرارہ کرنا فرض نہیں واجب ہے، اور بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح وضاحت ہمارے سامنے آ جانی چاہیے کہ غسل کے اندر غرارہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب رکھ رہے ہیں، اور حوالے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہم اس کو آپ کے سامنے واضح بھی کریں گے۔ دیکھیے، غسل کے اندر غرارہ کرنے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ سنت ہے، نہ غرارہ کرنا فرض ہے اور غرارہ کرنا واجب بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے غسل کیا اور غرارہ نہیں کیا تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ غسل کے اندر صرف 3 فرض ہیں: اچھی طریقے سے کلی کر لی جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا جائے، اور اسی طریقے سے پورے جسم کے اوپر اچھی طریقے سے پانی بہا لیا جائے۔ جب یہ 3 کام ہو جائیں گے تو غسل فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نماز پڑھ لی جائے گی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ غرارہ کرنا سنت ہے، غرارہ کر لینا چاہیے، یہ بھی اس شخص کے لیے جو روزے سے نہ ہو۔ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو پھر اس کے لیے غرارہ کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اس کو غرارہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حلق کے اندر پانی پہنچنے کا احتمال ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا اگر حلق میں پانی پہنچ گیا۔ تو بہرحال یہ ہم نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ غسل کے اندر غرارہ کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ آئیے ہمارے سامنے اس سلسلے میں بہت سے دلائل ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب المسائل کی عبارت ہے، اب اس کو دیکھتے چلیے گا۔ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ غسل جنابت میں غرغرہ۔ غسل جنابت میں راجح قول کے مطابق غرغرہ کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں غسل جنابت کرے تو اس کے لیے صرف کلی کافی ہے، وہ غرغرہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے حلق کے اندر پانی پہنچنے کی بنا پر روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ یہ کتاب المسائل کی عبارت ہوئی، کتنے اچھی طرح مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ دیکھیے اس کے بعد ہمارے سامنے فتاوی محمودیہ ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78۔ جواب دیا گیا: الجواب حامد و مسلیہ، غرارہ کرنا غسل میں معتمد قول پر واجب نہیں، لہذا صورت مسئولہ میں فرض غسل ادا ہو گیا اگرچہ سنت ادا نہیں ہوئی، اور نماز اس غسل سے صحیح ہے۔ یعنی اس صورت میں کسی نے غسل کیا اور غرارہ کرنا بھول گیا، اس کے بارے میں یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے اس کے بعد فتویٰ ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193۔ یہاں پر بھی ایک جواب دیا گیا ہے: الجواب، غسل میں کلی کرنا فرض ہے اس طرح کہ تمام منہ میں پانی پہنچ جاوے، اور غرغرہ کرنا سنت ہے غیر صائم کے لیے، جیسا کہ در مختار میں ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے کتاب النوازل کی عبارت ہے۔ کتاب النوازل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 149۔ الجواب وباللہ توفیق، غسل میں فرض کلی کرنا ہے، اگر اچھی طرح سے کلی کر لی جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، غرارے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا بہتر ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں غرارہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں حلق کے اندر پانی پہنچنے کا احتمال ہے۔ دیکھیے ہم نے 4 دلائل آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، سب سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ غرارہ کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے 5ویں نمبر پر ہے احسن الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30۔ غسل میں غرغرہ ضروری نہیں۔ الجواب بسم ملہم الثواب، غسل میں غرغرہ ضروری نہیں، منہ بھر کر کلی کرنا ضروری ہے۔ اگر منہ بھر کر کلی کر لی تو غسل ہو گیا، روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے 5 کتابوں کے حوالے ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان سب سے یہی معلوم ہوا کہ غسل کے اندر غرغرہ کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔